الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے صرف اللہ تعالی پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ پر توکل کرنا دین و ایمان کی تصحیح و تکمیل کے لیے شرط ہے۔ شرعی طور پر توکل کا مفہوم یہ ہے کہ تمام قلبی عبادات کو اللہ ہی کے لیے بجا لانا، یعنی اپنے تمام تر امور و معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب و ذرائع بھی اختیار کرنا۔ چنانچہ اللہ پر توکل کرنے والا وہ شخص ہوگا جو اسباب و ذرائع اختیار کرنے کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اس سبب سے نفع اللہ کے حکم ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، اور جس کام کے لیے یہ سبب اختیار کیا گیا ہے وہ بھی محض اللہ کی توفیق و اعانت ہی سے پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ تمام تر اختیارات اس مالک کے پاس ہی ہیں۔ گویا توکل خالص قلبی عبادت ہے۔ غیر اللہ پر توکل کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو امور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں اور مخلوق میں سے کسی کی قدرت میں نہیں ہیں، ان میں غیر اللہ پر توکل کرنا، مثلا گناہوں کی مغفرت، اولاد و معاش کا حصول وغیرہ شرک اکبر اور توحید کے منافی ہے، اور اکثر اس کا ارتکاب قبر پرست اور اولیاء پرست لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 2، جن امور کی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو قدرت دے رکھی ہے ان میں مخلوق پر توکل کرنا شرک خفی یا شرک اصغر ہے۔ مثلا یوں کہنا کہ میرا اللہ پر اور تم پر توکل ہے، یا میرا اللہ پر اور پھر تم پر توکل ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ توکل کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے ہی نہیں، کیونکہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے امور و معاملات کو اس اللہ کے سپرد کرنا جس کے قبضہ و اختیار میں سارے امور ہیں، جبکہ مخلوق میں سے کسی کے پاس کوئی قدرت و اختیار نہیں۔ البتہ مخلوق کو سبب اور ذریعہ ضرور بنایا جا سکتا ہے، لہذا مخلوق کو سبب اور ذریعہ بنانے کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ اس پر توکل بھی کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم صاحب ایمان ہو تو صرف اللہ پر توکل کرو۔ اس آیت مبارکہ میں یہ حکم ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ توکل ایک مستقل عبادت ہے۔ آیت کے الفاظ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ توکل محض اللہ پر ہونا چاہیے، اور آیت کا آخری جملہ ان کنتم مؤمنین اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایمان کی تصحیح اور تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہی پر توکل کیا جائے، اس کے سوا مخلوق میں سے کسی پر توکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم تمام امور میں اللہ ہی پر اعتماد و بھروسہ کریں اور اسی پر توکل کریں، اور غیر اللہ پر کسی بھی امر میں توکل نہ کریں۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔